آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم واصف علی واصف کی بصیرت اور زندگی کے ان گہرے رازوں پر بات کریں گے جو براہ راست ہماری ذات سے جڑے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو انسان کے اندرونی اضطراب کو سمجھنے سے شروع ہو کر ایک واضح قومی شعور تک جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، ہلاکت استعداد سے زیادہ کی تمنا کرنے کا نام ہے۔ کتنا گہرا اور طاقتور جملہ ہے یہ وہ بنیادی المیہ ہیں جو انسان کی لامحدود خواہشات اور اس کی اصل زمینی استعداد کے بیچ موجود ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اسی خلا میں کئی زندگیاں الجھ کر رہ جاتی ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ان لامحدود خواہشات کے پیچھے بھاگنا خوشی لانے کی بجائے اکثر اندرونی اور بیرونی تباہی کا باعث بنتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جو ہمیں اپنی ترجیحات پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ استعداد اور خواہش کا توازن، اندرونی سکون اور اصلاح نفس کے سفر کا پہلا قدم ہی اسی نازک توازن کو سمجھنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور اصل میں کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب خواہش استعداد سے بڑھ جاتی ہے تو ہم ایک ایسا بوجھ اٹھا لیتے ہیں جو قدرت نے ہمارے ذمے لگایا ہی نہیں تھا۔ یہ سراسر ایک دھوکہ ہے، ایک ایسا بوجھ جو بلاخر خود تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس الجھن کا ایک بڑا ہی سیدھا اور عملی حل موجود ہے، وہ یہ کہ یا تو انسان اپنے وسائل اور رسائی کو بڑھا لے یا پھر اپنی خواہشات کو نمایاں حد تک کم کر لے۔ بس بچاؤ کا یہی ایک راستہ ہے۔ صلاحیت یعنی محنت میں لذت۔ اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس فلسفے میں حقیقی معنوں میں باصلاحیت ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، صلاحیت کا مطلب محض جذبات میں آنا یا ڈگریاں اکٹھی کرنا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کام کے لیے محنت درکار ہے، کیا اس محنت میں گہری لذت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ حقیقی صلاحیت دراصل اسی خوشی کا نام ہے۔ اور یہ بات یہاں بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ صلاحیت لذت ہے، اذیت نہیں۔ مطلب اگر کوئی کام مسلسل اندرونی تکلیف یا اذیت کا باعث بن رہا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس مخصوص کام کے لیے صلاحیت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اور ہاں، شوق کو کبھی بھی حقیقی صلاحیت کی حدوں سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے، کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو نیت چاہے بظاہر کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، یہ راستہ سیدھا رسوائی کی طرف لے جاتا ہے۔ توازن بہرحال ضروری ہے۔ اختیار، منصوبہ بندی اور توکل۔ اب تک ہم نے جو اندرونی باتیں سمجھی، انہیں اب بیرونی دنیا کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر ہر چیز کو کنٹرول کرنے کا جو جنون آج کل پایا جاتا ہے، اسے سمجھنا ہوگا۔ ہم اکثر ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سچی منصوبہ بندی صرف اور صرف ان وسائل کی ہو سکتی ہے جو اس وقت دستیاب ہیں۔ جو چیزیں اختیار سے مکمل باہر ہیں، جیسے مستقبل کیا ہوگا یا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ان کی منصوبہ بندی کرنا بالکل ہوا کا رخ بدلنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ یہ صرف شدید ذہنی اذیت لاتی ہے۔ تو پھر پرسکون منصوبہ بندی کیا ہے؟ وہ دراصل رضائے الہی پر مکمل طور پر راضی ہونا سیکھنا ہے، یعنی بلا وجہ کے خوف اور گھبراہٹ کو پیچھے چھوڑ کر حقیقی توکل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ عطا اور انعام کی حقیقت۔ جب ہم دنیا کو کنٹرول کرنے کی اس جھوٹی ضد کو چھوڑ دیتے ہیں، تب ہم گہری روحانی حقیقتوں کے لیے خود کو تیار پاتے ہیں، اور یہیں سے عطا کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے۔ عطا واقعی ایک انتہائی خوبصورت تصور ہے۔ یہ ایک خالص تحفہ ہے جو ہماری کسی بھی دنیاوی محنت، مطالبے یا استحقاق سے بالکل بالاتر ہے۔ یہ محض قدرت کا ایک فضل ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ عطا دراصل ایک امانت ہے۔ جب قدرت نواز دے تو اس نعمت کو جان بوجھ کر چھپانا یا خود کو بے بس ظاہر کرنا عطا کرنے والے پر ایک جھوٹا الزام لگانے کے برابر ہے۔ اس کا سچا اظہار ہی حقیقی شکر گزاری ہے۔ انفرادی اصلاح سے قومی تعمیر۔ اب تک ہم نے ذات کی بات کی، لیکن یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ دراصل فرد کی یہی اندرونی تبدیلی پھیل کر بڑے پیمانے پر معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔ قومی اصلاح کوئی ہوائی یا خیالی بات نہیں ہے، یہ ہم جیسے عام لوگوں کے فوری اور عملی اقدامات پر کھڑی ہوتی ہے، جیسے بغیر شرط سچ بولنا، ذاتی مفادات کو چھوڑنا اور کم از کم اپنے دائرے میں دیانتداری سے انصاف کرنا۔ اور یہاں خاص طور پر جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پبلک پلیٹ فارمز پر جھوٹ پھیلانا معاشرے میں زبردست انتشار پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو قومی بہتری کے کسی بھی امکان کے بالکل سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کا مقام ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ملک بچ جائے گا۔ ذرا سوچئے، پوری قوم کی وقار اور خوشحالی بالکل حقیقی معنوں میں ہم سب کی انفرادی سچائی پر ٹکی ہوئی ہے۔
اس جائزے کے اختتام پر یہ ایک بہت گہرا سوال ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا ہماری انفرادی خواہشات، ہمارا سچ اور ہمارا اندرونی توازن اس معاشرے کی تعمیر کر رہا ہے، یا یہ سب مل کر خاموشی سے اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات یہی ہے کہ حقیقی تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مطلب آج کے اس جدید دور میں جہاں ہمارے پاس ہر طرح کی سہولیات ہیں، جی بالکل، یعنی بہترین نوکریاں ہیں، پیسہ ہے اور یہ پوری ٹیکنالوجی کا جال بچھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم میں سے اتنے زیادہ لوگ اندر سے مکمل طور پہ ٹوٹے ہوئے اور تھکے ہوئے کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت ہی چپتا ہوا لیکن حقیقت پر مبنی سوال ہے۔ ہاں نا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جن خواہشات کے بارے میں ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ بس یہی کامیابی ہے، در حقیقت وہی چیزیں ہمیں اندر ہی اندر تباہ کر رہی ہوں؟ اصل میں ہم عموماً کامیابی کو حاصل کرنے والی چیزوں کے پیمانے پر تولتے ہیں نا، لیکن ہم اس قیمت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارا ذہن اور ہماری روح اس ساری دوڑ میں ادا کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مشن اسی الجھن کو سلجھانا ہے۔ جی، اور یہ بہت ضروری بحث ہے۔ آج ہم مشہور مفکر واصف علی واصف کی کتاب گفتگو 2 کے ایک انتہائی اہم حصے پر بات کر رہے ہیں۔ ہم ان کے فلسفے کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کس طرح اپنی خواہشات اور اپنی اصل صلاحیتوں کے درمیان توازن پیدا کر سکتا ہے۔ بالکل، تاکہ وہ جدید زندگی کے اس بوجھ سے نجات پا سکے۔ چلیں اس بات کی تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ سچی بات بتاؤں تو میں اس گفتگو کے حوالے سے واقعی بہت پرجوش ہوں آج، کیونکہ آج ہم صرف سطحی موٹیویشن یا وہ جو وقتی دلاسے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کریں گے۔ ہاں، وہ تو ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ جی، ہم دراصل فرد کی نفسیات کو پکڑ کر اسے روحانیت اور پھر براہ راست ایک قوم کی تعمیر کی گہرے فلسفے سے جوڑنے جا رہے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، جیسا کہ میرے پیچھے موجود یہ کتابوں کی طویل الماریاں اور صوفیانہ تحریروں کا پس منظر بھی ایک خاص قسم کے ٹھہراؤ کی گواہی دے رہا ہے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علم کے اس سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے ہمیں اپنی روایتی سوچ سے باہر آنا ہوگا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پریشانی کی جڑ سے ہی آغاز کرتے ہیں جس نے آج کل، میرا مطلب ہے، ہر دوسرے انسان کو گھیرا ہوا ہے، یعنی وہ ہمہ وقت کا ایک عجیب سا ذہنی دباؤ۔ بالکل وہی ذہنی دباؤ اور ناکامی کا خوف۔ واصف علی واصف صاحب نے اس اندرونی کیفیت کے لیے ایک بہت ہی سخت، بلکہ میں کہوں گی کہ ہلا دینے والا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ ہے ہلاکت۔ جی، ہلاکت۔ اب بظاہر ہلاکت کا مطلب تو موت ہوتا ہے نا، تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواہشات ہمیں جسمانی طور پر مار رہی ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہلاکت سے مراد محض کوئی جسمانی موت یا کوئی حادثہ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ ہلاکت دراصل اپنی ہستی اور اپنی قدرتی حدود سے تجاوز کرنے کا نام ہے۔ واصف صاحب کے فلسفے کے مطابق جب انسان کی خواہش اس کی استعداد سے بڑی ہو جاتی ہے نا، یعنی اس کی گنجائش یا اندرونی کیپیسٹی سے بڑی ہو جاتی ہے، تو پھر ہلاکت ہوتی ٹھیک، ہے۔ بالکل۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ قدرت نے کسی کو جتنا بوجھ اٹھانے کی سکت دی ہے، وہ اپنی انا یا بس معاشرے کی دیکھا دیکھی میں اس سے دوگنا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد لے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اندر سے بکھر جائے گا۔ صحیح، اور اسی غیر فطری بوجھ کو اٹھانے کے عمل کے لیے کتاب میں تکلف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے نا؟ ہاں، تکلف، یعنی ایسی چیز کے پیچھے بھاگنا جو انسان کی رسائی میں ہی نہ ہو۔ اگر میں اسے آج کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے جیسے ہم کسی اسمارٹ فون میں جس کی میموری بہت محدود ہو اس کی گنجائش سے زیادہ بڑی اور ہیوی ایپس انسٹال کر دیں؟ ارے واہ، یہ بڑی زبردست مثال ہے۔ اور پھر ہم سارا دن اس بات پر حیران اور پریشان ہوتے رہیں کہ بھئی یہ فون بار بار ہینگ کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل، یہ تشبیہ اس جدید کیفیت کو سمجھنے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ دیکھیں فون کا پروسیسر ایک حد تک ہی کام کر سکتا ہے نا۔ ظاہری بات ہے۔ جب ہم اس پر بوجھ ڈالتے ہیں تو اس کی بیٹری تیزی سے گرنے لگتی ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حال ہمارے دماغ کا ہے۔ اس کا حل واصف صاحب نے بہت سادہ الفاظ میں دیا ہے، یا تو اپنی دسترس اور پہنچ کو بڑھایا جائے یا پھر اپنی خواہش کو مختصر کر لیا جائے۔ ذرا رکیے، یہ بات تھوڑی سی ہضم نہیں ہو رہی مجھے اس بات سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اچھا، بتائیں۔ دیکھیں، آج کی ساری دنیا، وہ جو ساری کارپوریٹ ٹریننگز ہوتی ہیں، وہ تو ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ، یعنی اپنی حدود سے باہر نکلو، بڑے خواب دیکھو۔ جی، وہ تو کہتے ہیں۔
تو اگر ہم خواہش کو مختصر کر لیں گے تو کیا یہ ایک طرح کی پسپائی یا بس ہار ماننے والی بات نہیں ہو جائے گی؟ یہ بہت ہی زبردست اور جائز سوال ہے، لیکن یہاں سمجھنے والی بات اس کا میکینزم، یعنی اس کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں واصف صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ترقی نہ کرے، وہ تکلف سے منع کر رہے ہیں۔ تکلف کا مطلب ہے ایک ایسی نقلی زندگی جینا جس کا اندرونی ہارڈ ویئر کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی دکھاوا کرنا۔ ہاں، اگر کوئی اپنی دسترس یعنی اپنی صلاحیت کو بڑھانے پر محنت کر رہا ہے تو وہ ایک فطری عمل ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان بغیر صلاحیت بڑھائے صرف خواہشات کا ہجوم بڑھا لیتا ہے اور پھر شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے۔ صحیح، اور وہیں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ بالکل، یہی وہ خلا ہے جہاں سے بے چینی جنم لیتی ہے۔ فون کی مثال کو ہی آگے بڑھائیں اگر، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات سے زبردستی کوئی ایسا ہارڈ ویئر اپ گریڈ مانگنے کے بجائے جو ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم اپنے دماغ کے بیک گراؤنڈ میں چلنے والی ان تمام فالتو ایپس کو ڈیلیٹ کر دیں جو ہماری توانائی چوس رہی ہیں۔ تو اس سب کا دراصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہمیں واقعتاً اپنی استطاعت اور حدود کے اندر رہنا ہے تو سب سے بڑا اور بنیادی سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی اس حقیقی صلاحیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ ہم یہ کیسے پہچانیں کہ ہمارا اندرونی پروسیسر اصل میں کس مخصوص کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور پھر اسی دریافت کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کیسے کریں؟ تو صلاحیت یا ٹیلنٹ کو پہچاننے کا جو پیمانہ کتاب میں پیش کیا گیا ہے وہ ہمارے روایتی ڈگریوں والے نظام سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، کیا پیمانہ ہے وہ؟ واصف صاحب کے مطابق جس شخص کو کسی کام کی محنت میں لذت یعنی خوشی محسوس ہو، در حقیقت وہ اسی کام کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لذت محسوس ہو، واہ! اور اس کے برعکس اگر کسی کام کی محنت میں محض اذیت یا شدید کفت محسوس ہو تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اس صلاحیت سے محروم ہے۔ یعنی تھکاوٹ تو ہر کام میں ہوتی ہے نا؟ ایک وہ تھکاوٹ ہے جو جم میں ورزش کرنے کے بعد ہوتی ہے، مطلب جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے لیکن اندر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ بالکل، وہ لذت والی تھکاوٹ ہے۔ اور دوسری وہ تھکاوٹ ہے جو کسی ایسے دفتر میں 9 گھنٹے گزارنے کے بعد ہوتی ہے جہاں دل ہی نہ لگتا ہو۔ لیکن ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے کی دل میں بہت شدید آرزو ہو، مثال کے طور پر کوئی ایک بہت بڑا گلوکار بننا چاہتا ہے، صحیح، لیکن گانے کے ریاض میں اسے صرف اذیت محسوس ہوتی ہے، تو کیا اسے وہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟ جی بالکل یہی بات ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں نا تو شوق اور تمنا کا صلاحیت کی حدود سے باہر نکل جانا ہی تو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ مطلب صرف آرزو کا ہونا کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس گلے کی وہ قدرتی ساخت یا وہ سر موجود نہیں ہے اور ریاضت اس کے لیے ایک عذاب ہے تو یہ بلند بانگ دوے سوائے احساس کمتری کے اور کچھ نہیں دیں گے۔ بات تو سچ ہے۔ اور اسی بات کا براہ راست تعلق ہماری منصوبہ بندی یعنی پلاننگ کے اصول سے جڑتا ہے۔ واصف صاحب واضح کرتے ہیں کہ منصوبہ بندی صرف اور صرف ان چیزوں پر کی جا سکتی ہے جو دستیاب ہوں۔ دیکھیں، یہاں مجھے پھر آپ سے، میرا مطلب ہے اس فلسفے سے بحث کرنی ہے۔ جی بالکل کریں، بتائیں۔ یہ اصول کہ صرف دستیاب چیزوں پر منصوبہ بندی کرو، کیا یہ انسان کو ایک انتہائی درجے کی قناعت پسندی اور سستی کی طرف نہیں دھکیل دے گا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن کیونکہ اگر ہم ایلن مسک کی مثال لیں تو جب اس نے اسپیس ایکس شروع کی تو اس کے پاس تو مریخ پر جانے کے لیے کچھ بھی دستیاب نہیں تھا نا۔ اگر وہ صرف موجودہ حالات پر پلاننگ کرتا تو آج وہ جہاں ہے وہاں تو کبھی نہ پہنچ پاتا۔ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، واصف صاحب کا اشارہ مادی ایجادات کو روکنے کی طرف نہیں ہے، تو پھر کس طرف ہے؟ بلکہ وہ ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جن پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں، جیسے کہ مستقبل کے نامعلوم حالات، موت کا وقت یا دوسرے انسانوں کے دل۔ اچھا، یعنی جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہیں۔ جی، جب وہ کہتے ہیں کہ دستیاب پر پلاننگ کرو تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی موجودہ صلاحیت، وقت اور وسائل کا بہترین استعمال کرے۔ صحیح۔ ایلون مسک نے بھی اپنے دستیاب سرمائے اور اپنے موجودہ علم کی بنیاد پر ہی پہلا قدم اٹھایا تھا نا۔ وہ راتوں رات مریخ پر پہنچنے کی خیالی پلاننگ نہیں کر رہا تھا، بلکہ مرحلہ وار اپنے دائرہ کار میں کام کر رہا تھا۔ یعنی حقیقت پسندانہ سوچ۔ بالکل۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔
اصل میں سب سے بہترین پلاننگ یہ ہے کہ انسان گھبرائے بغیر اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے۔ اگر میں اسے ایک سادہ سی مثال سے بیان کروں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کوئی سفر پر جانے کے لیے اپنا سوٹ کیس پیک کر رہا ہو ہاں جی، اور وہ اس میں وہ سارا سامان ڈالنے کی پلاننگ کر رہا ہو جو اس نے ابھی خریدا ہی نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ اب وہ بیٹھ کر اس ٹینشن میں مرا جا رہا ہے کہ وہ خیالی سامان اس سوٹ کیس میں کیسے فٹ آئے گا۔ یہ تو ایک بلا وجہ کی اذیت ہے نا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور جب ہم ایسی خیالی اور غیر حقیقی پلاننگ کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے حال کی انرجی کو، اپنی توانائی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک انفرادی انسان کے ذہن اور اس کے اندرونی سکون کی بات۔ جی، لیکن اگر ہم اس کڑی کو ذرا مزید آگے بڑھائیں، اگر ایک فرد اپنی ان حدود کو پہچان لیتا ہے اور اپنی گنجائش کے اندر رہنا سیکھ لیتا ہے تو اس کا ایک معاشرے اور خاص طور پر ملک کی تعمیر پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ عموماً جب ہم قومی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پورے سسٹم کو اکھاڑ پھینکنا پڑے۔ یہ اس فلسفے کا سب سے خوبصورت اور عملی حصہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر لاکھوں لوگ قناعت پسند ہو جائیں تو کیا ملک رک جائے گا؟ ہاں، یہی سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ملک اصل تب چلے گا۔ واصف صاحب بتاتے ہیں کہ ملک کی اصلاح کا آغاز کسی چوک پر کھڑے ہو کر نعرے لگانے سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنی صداقت کو الگ کرنے سے ہوتا ہے۔ اپنی صداقت کو الگ کرنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے ہر حال میں سچ بولنا اور جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا، خاص طور پر پبلک سیکٹر میں۔ یہ تو بہت ہی بنیادی بات لگتی ہے، یعنی کوئی نیا نظام لانے کے بجائے صرف یہ کہ دفتروں میں بیٹھے لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، بس اتنا کافی ہے۔ دراصل اگر ہم اس کے پیچھے چھپے میکینزم کو سمجھیں نا، تو جب کوئی انسان اپنی استعداد سے بڑی خواہشات پال لیتا ہے، یعنی جسے ہم نے شروع میں ہلاکت کہا تھا، جی بالکل۔ تو ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اپنی کوئی جائز صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب اس تکلف یا اس نقلی لائف سٹائل کو برقرار رکھنے کے لیے اسے شارٹ کٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ شارٹ کٹس کرپشن، رشوت اور جھوٹ کی صورت میں نکلتے ہیں۔ اوہ، تو کرپشن کی اصل جڑ وہ غیر حقیقی خواہشات ہیں۔ بالکل۔ تو جو شخص اپنی حدود میں خوش رہنا سیکھ لیتا ہے، اسے جھوٹ بولنے یا کسی کا حق مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ معاشرے کے لیے ایک اثاثہ بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت گہرا تعلق ہے۔ کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اصلاح کی آرزو رکھنے والوں کو چیزیں اور مال اکٹھا کرنے کے بجائے اپنا حصہ اور اپنا سامان ملک پر قربان کرنا سیکھنا چاہیے۔ واہ! یہ خالصتاً انفرادی اخلاقیات کا معاملہ ہے۔ یہاں ہم کسی سیاسی جماعت یا دائیں اور بائیں بازو کی بات نہیں کر رہے، ہم مکمل غیر جانبدار رہ کر بتا رہے ہیں کہ یہ ہر فرد کے اپنے ضمیر کا معاملہ ہے۔ بالکل، یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے کہ ہم بغیر شعور اور استعداد کے ہی ملک بدلنے نکل پڑے ہیں۔ اپنے اندر کی سچائی کو بیدار کرنا ہی اصل حب الوطنی ہے۔ جی ہاں، لیکن دیانتداری اور سچائی کے اس ذکر سے ہم اس فلسفے کے ایک اور انتہائی گہرے بلکہ خالص روحانی پہلو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سچ بولنا، قانون کی پابندی کرنا، یہ سب تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ تھوڑا خشک اور مشینی سا محسوس ہوتا ہے مجھے۔ وہ تو ہے۔ تو کیا اس سفر میں صرف قانون کی پابندی ہی کافی ہے؟ یہ ماننے والے اور چاہنے والے کے درمیان جو فرق بیان کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر عقل اور اصولوں کی حد ختم ہو جاتی ہے اور عشق کا آغاز ہوتا ہے۔ واصف صاحب نے اسے بہت ہی لطیف انداز میں سمجھایا ہے۔ اچھا، ذرا تفصیل بتائیں۔ ایک ہوتا ہے ماننے والا، یہ وہ شخص ہے جو فرائض کا سختی سے پابند ہے۔ مثال کے طور پر وہ دیکھے گا کہ قانون یا شریعت کیا کہتی ہے، وہ حساب لگا کر اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دے گا اور مطمئن ہو جائے گا کہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ صحیح۔ وہ دراصل عبادت کے ذریعے اللہ سے چیزیں یا جنت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک طرح کا لین دین ہے۔ اگر میں اسے آج کی نفسیات سے جوڑوں تو کیا یہ انٹرنزک بامقابلہ ایکسٹرنزک موٹیویشن والی بات نہیں ہے؟ ہاں جی، بالکل وہی کانسیپٹ ہے۔ یعنی ایک شخص بیرونی دباؤ یا انعام کی وجہ سے کام کر رہا ہے اور دوسرا اندرونی لگن سے۔ دنیاوی معاملات میں یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص صرف ٹیکس آڈٹ اور جیل کے ڈر سے وقت پر اپنے ٹیکس کے کاغذات جمع کرواتا ہے، بالکل صحیح۔ پر جیتا ہے۔ چاہنے والا محبت میں اپنا سب کچھ نثار کر دیتا ہے،
वो हिसाब किताब नहीं करता कि भाई मैंने 2.5% दे दिया है, अब बाकी मेरा है। उसके लिए सब कुछ महबूब का होता है। वो कुर्बानी के लिए बल्कि शहादत के लिए हर वक्त बेदार रहता है, और उसके लिए महबूब का कुर्ब ही असल फर्ज होता है। वो जन्नत के लिए इबादत नहीं करता, वो महबूब की रजा के लिए सब कुछ लुटा देता है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि किताब में एक जुमला है जो मुझे बहुत गहरा लगा कि बगैर इश्क के ज़ाहिरी इबादत भी एक हिजाब या पर्दा बन सकती है। जी, ये बहुत ही कमाल का नुक्ता है। मैं इसे समझना चाहती हूँ। मतलब नमाज, रोज़ा या कोई भी इबादत पर्दा कैसे बन सकती है? ये तो इंसान को खुदा के करीब करती है ना? ये उस वक्त पर्दा बन जाती है जब इस इबादत के अंदर इंसान की अपनी अना यानी ईगो शामिल हो जाए। अच्छा, वो कैसे? तो बसा औकात उसके अंदर ये तकब्बुर आ जाता है कि मैं बहुत नेक हूँ, मैंने इतनी इबादत की है, अब तो खुदा पर मेरा हक बनता है कि वो मेरी हर दुआ कबूल करे। ओ, यानी नेकी का गुरूर? जी बिल्कुल, ये तकब्बुर उसके और अल्लाह के दरमियान एक हिजाब बन जाता है। लेकिन जब इसी इबादत में इश्क और मोहब्बत शामिल हो जाए ना, तो आशिक की अपनी कोई अना बाकी नहीं रहती। सही। फिर वही इबादत पर्दा नहीं रहती, बल्कि महबूब के कुर्ब का एक खूबसूरत जलवा बन जाती है। शरीयत तो सबके लिए एक है, लेकिन चाहने वाले के ये बेलोस जज्बा इसे करबलाओं से खंदा पेशानी से गुजरने का हौसला देता है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला तस्वुर है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आम इंसान मानने वाले के इस मशीनी और हिसाबी खौल से निकलकर चाहने वालों के इस आला मकाम तक कैसे पहुंचता है? ये सफर आसान तो नहीं है। क्या ये सिर्फ बहुत ज्यादा मुताला करने या जंगलों में जाकर रियाजत करने से हासिल हो जाता है? यहीं पर आकर इंसान की अपनी कोशिश की हद खत्म हो जाती है। किताब में बहुत बारीकी से समझाया गया है कि ये सारा सफ़र सिर्फ इंसान की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये कुदरत की अता से जुड़ा हुआ है। अता? जी, अता दरअसल अल्लाह की वो ख़ास मेहरबानी और करम है जिसका इंसान किसी भी सूरत हकदार नहीं होता। ये न तो हमारी किसी काबिलियत का नतीजा होती है और ना ही हमारे बरसों की इबादत का। जब ये अता इंसान को मिल जाती है तो ये इनाम बन जाती है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये इनाम इंसान के पास एक अमानत होता है। और यहीं पर आकर हम इंसान एक बहुत बड़ी नफ्सियाती गलती करते, मेरा ख्याल है। कौन सी गलती? अक्सर ऐसा होता है ना कि जब किसी को कोई बड़ी कामयाबी मिलती है, कोई खास इल्म या मकाम मिलता है, तो वो लोगों के सामने आके कहता है, जी मैं तो कोई कमाल नहीं, मैं तो खाकसार हूँ, मुझ फकीर की क्या औकात है। हाँ, ये तो हम सब सुनते हैं। हम इसे बहुत बड़ी आजिज़ी और दरवेशी समझते हैं, लेकिन वासिफ साहब कह रहे हैं कि ये झूठी इनकिसारी अल्लाह पर बुहतान और नाशुक्री है। ऐसा क्यों है? नफ्सियाती तौर पर देखें तो क्या हम इसलिए अपनी नेमतें नहीं छुपाते कि हमें लोगों की नज़र लग जाने या हसद का खौफ होता है? देखिए, हसद का खौफ एक वजह हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो नाम निहाद आजिज़ी है ना, ये भी दरअसल एक पोशीदा अना ही की पैदावार है। वो कैसे? हम खुद को छोटा जाहिर करके लोगों से दाद वसूल करना चाहते हैं कि देखो ये कितना आजिज़ इंसान है। वासिफ साहब का फ़लसफ़ा इसके बिल्कुल उलट और इंतहाई हकीकत पसंदाना है। अच्छा। उनके मुताबिक अता को छुपाना और ख़ुद को झूठा फ़कीर जाहिर करना नाशुक्री है। अगर अल्लाह ने कोई इल्म, कोई दौलत या कोई मकाम अता किया है तो उसे तस्लीम करें और उसका शुक्र अदा करें। ये तो बहुत खरी बात है। हाँ, इसके साथ सबसे कड़ी शर्त यह है कि इस अता को, इस अमानत को अपनी ज़ाती नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और मखलूक की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। सही। और जो मिल गया है उस रोशनी और उस फैज़ को बचाकर कैसे रखा जाए? उसके लिए संगत की अहमियत बयान की गई है। संगत से मुराद वो माहौल, वो दोस्त या वो कुर्बत है जिसमें आप पर कोई सच्चाई आश्कार हुई हो। अगर मैं इसे आजकल की ज़बान में कहूँ तो क्या ये नेटवर्किंग या एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस की बात हो रही है? काफ़ी हद तक हाँ। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं ना कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। क्या ये वही चीज़ है? बिल्कुल, लेकिन ये उसका एक बहुत गहरा रूहानी रुख है। जिस इनाम याफ्ता शख्स या जिस महफिल की कुर्बत में बैठकर इंसान के दिल पर कोई इनाम या कोई सच्चाई उतरी हो, उस संगत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा। अगर इंसान वो महफिल, वो संगत बदल ले तो उसकी अंदरूनी कैफियत और उसका मजमून बदल जाता है और यूं उस पर आने वाला रूहानी फैज़ रुक जाता है।
सरचश्मा इल्म से जुड़े रहना हमारी रूहानी बका के लिए बिल्कुल वैसे ही ज़रूरी है जैसे पौधे के लिए ज़मीन से जुड़े रहना। सोबत में रहकर उस अता को परवान चढ़ाओ। जी बिल्कुल, यही लब्बे लुबाब है। आज के इस तफसीली जायजे को अगर हम समेटें तो हमने सीखा कि ख्वाहिश को अपनी इस्तेदाद से बड़ा कर लेना हलाकत है। सही। मेहनत में पोशीदा लज्जत के जरिए अपनी असल सलाहियत को पहचानना और सिर्फ दस्तयाब वसाइल पर मंसूबाबंदी करना ही ज़हनी सुकून की चाबी है। बेशक। हमने ये भी देखा कि किस तरह सच बोलना और झूठ से परहेज करना इनफरादी इस्लाह से होता हुआ पूरी कौम की तामीर करता है, और सबसे बढ़कर ये कि मशीनी अंदाज में फ़राइज़ अदा करने वाले बनने के बजाय मोहब्बत और इश्क का रास्ता चुनना ही हकीकी फलाह का रास्ता है। यकीनन। और आज के इस दौर में जहां हर तरफ से मालूमात और दूसरों की नकली और चमकदार जिंदगियों की कहानियां इंसान को घेरे हुए हैं, इन बातों की अहमियत और भी बढ़ गई है। बिल्कुल। अंधी तकलीद के बजाय अपनी हुदूद और अपनी इस्तेदाद के दायरे को पहचानना वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। और यही वजह है कि हम सबको ये याद रखना चाहिए कि मालूमात के इस तूफान और शोरो गुल में अपनी हकीकी सलाहियत के किनारे ज़रूर तलाश करें। दुनिया के पीछे भागने के बजाय अपने अंदर की सच्चाई का सामना करें। जी हाँ। और चलते चलते आज की इस पूरी गुफ्तगू और फ़लसफ़े को जहन में रखते हुए मैं एक ऐसा सवाल छोड़े जा रही हूँ जो बज़ाहिर तो शायद इन औराक में बराह रास्त इस तरह नहीं लिखा, लेकिन इसी सारी सोच से जन्म लेता है। अच्छा, वो क्या है? ज़रा सोचिए, अगर कुदरत ने हमारी सलाहियतों को, हमारे इस अंदरूनी प्रोसेसर को वाकई हमारे एक ख़ास मकसद के ऐन मुताबिक डिज़ाइन किया है, तो क्या हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामियाँ, हमारी परेशानियाँ और हमारा शदीद तरीन डिप्रेशन तब नहीं आता जब हम नाकाम होते हैं, बल्कि तब आता है जब हम किसी दूसरे इंसान की तकदीर, किसी दूसरे के ख्वाब को कामयाबी से जीने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी हकीकत को पीछे छोड़ देते हैं? सोचने की बात है। ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। अगले तफसीली जायजे तक के लिए अपना और अपनी सलाहियतों का ख्याल रखिएगा।